آج کا ٹاپک ہے، بتانا چاہتی ہوں خدا کی پروٹیکشن جو ہے اس پہ ٹرسٹ کرنا، خدا کی محافظت پر اعتماد جو ہے۔ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے ٹرسٹنگ آن گاڈز پروٹیکشن۔ آج یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم مل کر دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے سام 62 میں سے ہم مل کر پڑھتے ہیں 5ویں اس کی آیت سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا ہی کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اور یہ 8ویں آیت بہت غور سے سنیے گا، اے لوگو ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ بہت ساری دفعہ جو ہے ہماری زندگی میں ایسے پرابلم ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کیا خدا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری جو ہے وہ طلاق ہونے والی ہے، کیا خدا کو معلوم نہیں ہے کہ میں اس فائنینشیل جو ہے ان کرائسس میں سے گزر رہی ہوں، میرے ایسے حالات جا رہے ہیں، کیا خدا کو معلوم نہیں ہے میرا بچہ جو ہے وہ اتنا بیمار ہے، کیا خدا دیکھ نہیں رہا؟ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں جو ہے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے میری جان خدا ہی کی آس رکھ۔ ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں ایک دفعہ جو ہے جب شاگرد جو ہے کشتی پر سوار تھے اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ آؤ ہم کشتی سے جو ہے ایک پار سے دوسرے پار ہم جائیں، دوسرے کنارے تک جائیں، وہاں جا کر بھی منادی کریں، خدا کے کلام کو پھیلائیں۔ تو شاگرد جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ہو لیے، پانی میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، کشتی میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، اور جیسے ہی تھوڑی سی کشتی آگے گئی ہے تو خداوند یسوع مسیح کشتی میں سو گئے ہیں اور طوفان آ گیا، بہت زیادہ طوفان آ گیا، سارے سمندر میں جو ہے وہ طوفان آ گیا، سارے لہروں میں جو ہے اتنا زیادہ کہ لہروں میں جو کشتی ہے وہ چھپنا شروع ہو گئی اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اور انہوں نے خداوند کو کہا کہ اے خداوند کیا تجھے جو ہے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں بچانا نہیں چاہتا؟ تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں؟ تو اٹھ اے خداوند۔ اور وہ سوچ رہے تھے کہ خداوند نہ سو گئے ہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی اپنی زندگی میں ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ہم اٹھانے کی کوشش کریں خدا کو کہ خدا تو اٹھ جا، اور کلام ہمیں یہ کیا کہتا ہے؟ زبور 121 زبور میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا خدا سوتا نہیں، اسرائیل کا خدا سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں۔ اگر ہمیں کلام کا پتہ ہے، اگر ہمیں معلوم ہے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، تو پھر جو ہے اس کی آنکھیں جو ہے ہمیشہ اپنے مانگنے والوں کی طرف لگی رہتی ہیں جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں۔ ہمیں اگر پتہ ہے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے تو ہم جو ہے اس پہ غور کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم اس پر اعتماد رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جو ہے یہ لکھا ہے کہ میرا خدا سوتا نہیں، تو میں کیا کوشش کر رہی ہوں؟ خدا کو جگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور انہوں نے جب شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو جگایا، اٹھایا کہ اٹھ، تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں؟ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں مرکز کی انجیل میں سے اور اس کے چوتھے باب میں سے، مرکز کی انجیل میں سے اور اس کے چوتھے باب میں سے اور اس کی 38 ورس میں 38ویں آیت میں جو ہے یا پڑھ سکتے ہیں۔ 29ویں آیت میں خداوند نے کہا، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا، بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ ہم بھی خداوند کو کئی دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں، اے خداوند کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں؟ کیا تجھے فکر نہیں ہے خداوند کہ ہمارے پاس روٹی نہیں، کھانے کے لیے جو ہے وہ کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے؟ خداوند کیا تجھے فکر نہیں ہے؟ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، کلام میں لکھا ہے ہوا کے پرندوں کو وہ دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں مہیا کرتا ہے، اور تمہاری قدر تو ان سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کی قدر ہوا کے پرندوں سے بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کیسے ہماری قدر جو ہے ان سے بہت زیادہ ہے، تو صلیب پر نگاہ کریں، صلیب کی طرف تکیں۔ وہ کام جو خدا نے آپ کی محبت میں صلیب پر کر دیا، اس کو تکیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کو ہماری کتنی زیادہ قدر ہے، کتنی زیادہ خدا کو ہماری فکر ہے،
یہ سب سے بڑا جو ہمارا پرابلم تھا زندگی کا، نجات کا پرابلم تھا کہ ہم کیسے جو ہے نجات پائیں. جب ہمارے بدن جو ہیں یہ گنہگار ہیں، ہم جو ہے گناہ میں پیدا ہوئے، کیسے جو ہے وہ ہمیں نجات مل سکتی ہے. تو خدا نے اسی وقت پلان بنایا. خدا کا پلان تھا جب گناہ اس دنیا میں آیا تو خدا نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجوں گا، اور تاکہ وہ جو ہے قربان ہو، اپنی جان دے، اور ان کے گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر لے لے، اور ان کو تاکہ نجات مل جائے، ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے، ان کو راست بازی مل جائے، اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے یہ راست باز ہوں. تبھی سے خدا نے پلان بنا لیا تھا. سب سے بڑا پرابلم جو ہمارا تھا وہ ہمارا خدا نے سالو کر دیا. ہمیں نجات جیسا تحفہ خدا نے عطا کر دیا. یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اس کی وجہ سے، اس کے پیار کی وجہ سے کہ اس نے ہم سے اتنا پیار کیا. اور خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب خداوند ہوا کے پرندوں کو اتنا پیار کرتا ہے، ان کی اتنی فکر کرتا ہے کہ جب ایک بھی پرندہ جو ہے وہ زمین پر گرتا ہے، خدا کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ گرا ہے. تو ہم آج یہ سوچیں کہ خدا کو کیا پتہ نہیں ہے میرے ایسے حالات ہیں، میرے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے جاب نہیں مل رہی، کیا خدا کو پتہ نہیں ہے؟ اور یہ ہم زبور مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ زبور جو ہیں، جب حضرت داؤد جو ہے وہ لکھتے ہیں، ڈیوڈ جو ہے وہ ان زبوروں کو لکھتا ہے، تو ہمیں کتنا کنیکشن جو ہے اس کا نظر آتا ہے خدا کے ساتھ. ڈیپ کنیکشن جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، ڈیپ ریلیشن شپ خدا کے ساتھ نظر آتا ہے. کیسے داؤد کا ریلیشن شپ اتنا ڈیپ ہو گیا، کیسے اس کا توکل جو ہے، خدا پر اعتماد، خدا پر ٹرسٹ جو ہے، فیتھ جو ہے، کیسے اس کا اتنا ڈیپ ہو گیا. اس نے دیکھا تھا کیونکہ اس نے ایکسپیرینس کیا تھا اپنی زندگی میں. ہم مل کر دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل میں، اور اس کا پہلا سیموئیل اس کا 17 باب ہے کلام مقدس میں. ہم مل کر دیکھتے ہیں کہ اس نے جب جولیت سے لڑا ہے، داؤد جو ہے، ڈیوڈ جو ہے جولیت سے لڑا ہے، تو تب بھی اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے فلسطی جو ہے میرے خدا کو للکار رہا ہے، زندہ خدا کو للکار رہا ہے، ایسے اسرائیل کے خدا کو للکار رہا ہے. کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اس کو جو ہے غصہ آیا. یہ ہولی فیئر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو خدا کے لیے جو ہے وہ غصہ آیا کہ میرے خدا کی جو ہے یہ بدنامی کر رہا ہے، اسرائیل کے خدا کی جو ہے ان کو اس کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے. اور اس نے 38 ورس میں لکھا ہے، 1 سیموئیل چیپٹر 17 ورس 38 میں لکھا ہے، پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا. ہالےلویا. اس کو پتا تھا کہ میرے ایکسپیرینس میں یہ ہو چکا ہے، مجھے ایکسپیرینس ہے اس چیز کا کہ جب میں اپنی بھیڑوں کو بچاتا ہوں، وہ کیونکہ ایک چرواہا تھا، وہ ایک اچھا چرواہا تھا، وہ جب چراتا ہوتا تھا اپنی بھیڑوں کو، اپنی بکریوں کو چراتا تھا، تو جب کوئی شیر اور ریچھ آ جاتا تھا تو وہ ان کا پیچھا کرتا رہتا تھا. وہ شیر کا، ریچھ کا پیچھا کرتا تھا اور اس کو نکال کے لے آتا تھا. اپنے جو بھیڑ ہے اس کا، بکری کا بچہ جو ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے، اس کو نکال کے لے آتا تھا اس کے منہ سے اور ان کو مار دیتا تھا. شیر کو مار دیتا تھا، ریچھ کو مار دیتا تھا، ان کا منہ جو ہے وہ پھاڑ دیتا تھا. اتنی اس کو اپنے خدا پر اعتماد تھا، اس کو اپنے آپ پر نہیں بلکہ اس کو خدا پر اعتماد تھا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا. داؤد کو خدا پر اعتماد تھا، اور داؤد نے کہا کہ جو خدا مجھے پہلے بچاتا رہا ہے شیر اور ریچھ کے ہاتھ سے، آج وہی خدا مجھے اس فلسطی کے ہاتھ سے بھی بچائے گا. جب وہ لڑنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ ہم دیکھتے ہیں آگے مل کر. جب وہ لڑنے لگا ہے تو اس نے کہا ہے 45ویں آیت میں، داؤد نے اس فلسطی سے کہا، تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فصیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ تو تلوار لے کر میرے پاس آیا، برچھی لے کر میرے پاس آیا، بھالا لے کر میرے پاس آیا، لیکن میں زندہ خدا کے نام سے تیرے پاس آیا ہوں، رب الفوج کے نام سے تیرے پاس آیا ہوں. اور خدا، جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا. یہ 48ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند پہ اس کو اتنا بھروسہ ہے، خداوند پہ اس کو اتنا اعتماد ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. جب ہم چل رہے ہوتے ہیں اور خدا کے
ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پیچھے جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کے جب نشان ہمیں نظر آتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے، خدا نے ہماری اس کام میں مدد کی، خدا نے ہمیں اس سچویشن سے نکالا، ہمیں نجات دی، خدا نے اس کام سے خدا نے نجات دی، ہمیں گناہ کی غلامی سے خدا نے نجات دی، ہمیں بیماری سے خدا نے نجات دی، خدا نے ہماری حفاظت کی، خدا نے ہمیں پروٹیکٹ کیا۔ جب ہم جو ہے اس روڈ پہ جا رہے تھے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، تو خدا نے جو ہے ہمیں اس سے محفوظ رکھا۔ خدا کے فرشتوں نے، کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری چاروں طرف تیری حفاظت کریں، تیری نگہبانی کریں۔ خداوند جو ہے وہ آپ کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ آپ کی سب راہوں میں آپ کی حفاظت کریں۔ لیکن جو کام خدا نے کرنا ہے وہ خدا نے کرنا ہے، لیکن جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ نیچرلی جو کام ہے ہمارے کرنے کے لیے وہ ہم نے کرنے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا خدا پر اعتماد ہے اور خدا جو ہے میں اپنے صوفے پہ بس بیٹھ جاؤں اور خدا خود بخود جو ہے اوپر سے جواب جو ہے وہ میرے لیے پھینک دے۔ خدا نے یہ کہا ہے، آدم سے کہا کہ تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا، محنت کی کمائی کھائے گا۔ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہمارا کام ہے کرنے کا۔ نیچرلی جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ اگر میں آج یہاں پر آپ کو یہ سارا اسٹوڈیو جو ہے سیٹ کر کے آج کلام نہ سناؤں تو میں نہیں یہ صرف صوفے پہ اپنے بیٹھ کے جو ہے خواہش کر سکتی کہ کاش ہے خداوند تو مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر، تو مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر۔ سم تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو، کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور کرنا ہے جو آپ اپنے در پر کر سکتے ہیں، جو آپ نے اپنے بلبوتے پر کرنا ہے وہ آپ کو ہی کرنا ہے، خدا اس میں مدد دے گا۔ آج میں یہاں بیٹھی ہوں، ہم نے یہ سارا اسٹوڈیو سیٹ کیا، سارا کچھ یہ کیمرہ لگایا یہاں پر، اور میں نے کلام کی تیاری کی۔ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے کیا، ہماری ٹیم کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا، اور اس میں خدا نے جو ہے وہ برکت دی۔ خدا کا پاک روح آپ سے کلام کر رہا ہے۔ میرا کام تھا تیاری کرنا اور خدا کے پاک روح کا کام ہے آپ سے کلام کرنا۔ میں نے ٹرسٹ کیا خدا پر کہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، جو خدا نے کرنا ہے وہ خدا نے کرنا ہے۔ خدا نے آپ کے بندھنوں کو توڑنا ہے۔ میرا کام ہے یہ بیج بونا، خدا کا کام ہے اس کو بڑھانا۔ اسی طرح آپ بھی لوگوں کی زندگی میں بیج بو رہے ہیں۔ جب آپ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی زندگی میں جو ہے اس بیج کو بو رہے ہیں۔ جو آج میں آپ کی زندگی میں بو رہی ہوں، آپ اپنے طور پر جو ہے دوسروں کی زندگی میں بو رہے ہیں۔ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور جو خدا نے کرنا ہے وہ خدا نے سپر نیچرل کام کرنا ہے، اور آپ نے نیچرل کام کرنا ہے۔ جو آپ اپنی توفیق سے کر سکتے ہیں، اپنی حدودوں میں رہ کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی حدودوں سے باہر آئیں تاکہ خدا آپ کو میریکل دکھائے۔ خدا ابراہیم کو جو ہے تبھی 40 سال میں بھی خدا اس کو برکت دے سکتا تھا جب وہ 40 سال کا تھا۔ کیوں خدا نے اس کو جب وہ 80 سال کا تھا تب خدا نے اس کو بلایا، تب خدا نے اس کو بلاہٹ دی، تب خدا نے اس سے بات کی؟ کیونکہ خدا اس کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ میں کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اگر 40 سال میں خدا اس کو برکت دے دیتا تو وہ سوچتا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن خدا ہمیں کئی دفعہ دکھانا چاہتا ہے، اسی لیے ہماری زندگی میں ڈیلے آتے ہیں، اسی لیے خدا ہمیں جو ہے کبھی ہمارے کام جو ہے رکے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہو رہے ہوتے، کیونکہ خدا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے اس کے لیے بیسٹ ہے، 4 سال بعد اس کا ٹائم جو ہے بیسٹ ہے۔ لیکن اس ٹائم میں جب ہم خدا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ٹائم ہمیں آرام سے خداوند سے دعا کرنی، خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے۔ اگر ہم خداوند کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم وہ قدم جو ہے وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ جو پیچھے جو ہے وہ قدم آ رہے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکے خداوند ہمارے ساتھ رہا اور اس نے ہماری مدد کی۔ ہم ان قدموں کو نہیں دیکھیں گے اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اگر ہم صوفے پہ بیٹھے رہیں گے تو ہم قدموں کو کیسے دیکھیں گے؟ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اس ٹائم میں بھی جب ہم انتظار کر رہے ہیں، خداوند کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں خدا پر اعتماد رکھنا ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا خداوند کے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کی زندگی میں، موسیٰ جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں ایسے خداوند کیسے کر سکتا ہوں۔ موسیٰ کو جب خداوند جو ہے جھاڑی میں نظر آیا تو ایک آگ کی صورت میں، آگ کی شبیہ میں خداوند جو ہے اس کو نظر آیا تو موسیٰ نے کہا کہ اے خداوند میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اتنا فصیح نہیں ہوں، میں ٹھیک طرح بول نہیں سکتا، میری زبان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، رک رک کے میں تو بولتا ہوں۔ خداوند نے کہا میں تیری زبان بنوں گا،
खुदावंद ने कहा तू ये ना डर, तू बस फर्मा बरदारी कर मेरी, तू बस वो काम कर जो मैं तुझे कह रहा हूँ। तूने निकालना है इसराइलियों को। खुदा जो है वो निकालने वाला है, खुदा जो है उसके वसीले से ये सब कुछ हुआ, लेकिन खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है। हो सकता है आप बहुत सारे सालों से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदा जो है शायद इस बंदे के थ्रू मेरी मदद कर दे, लेकिन हो सकता है खुदा ने कोई और वसीला आपके लिए सोचा है, आप शायद उस पर नज़र लगा कर बैठे हैं। इसीलिए खुदा का कलाम हमें कहता है कि अपनी नज़रें हमने खुदावंद पर लगानी है, ताकि हमारी कुम्मक, हमारी मदद जो है वो खुदावंद अपने खुदा से है। आज बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी में, मेरे बेटे जो हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो क्यों शराब नोशी कर रहे हैं। खुदावंद मैं दुआ कर रही हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू टू डू दैट, कंटिन्यू करें आप अपनी दुआ को करना, क्योंकि खुदावंद का एक वक्त है, वो अपने वक्त पर ज़रूर आपको बरकत देगा। खुदावंद आपके साथ है, वो आपको देख रहा है, वो सो नहीं रहा। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो सो रहा है, जैसे शागिर्दों ने सोचा कि वो सो रहा है, वो कश्ती में मौजूद है। हमें पता होना चाहिए कि वो कश्ती में मौजूद है, वो हमारे साथ है। उसके कलाम में लिखा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी हमसे दस्तबरदार ना होगा। हालेलुया। खुदावंद पर हमने हर वक्त तवक्कल करना है, जैसे ज़बूर में ये लिखा है, 62 ज़बूर में लिखा है, साम में लिखा है कि हमने हर वक्त उस पर तवक्कल करना है। कोई भी टाइम हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम उस पर तवक्कल ना करें। कलाम में लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में अपनी मनते मनाजातें शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की हुजूरी में रखो, ताकि खुदा का इत्मीनान तुम्हारे दिलों में आए, जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो इत्मीनान हमारे दिलों में आए और वो हमें बरकत दे। खुदा हमें जो है वो बरकत दे, हमने खुदावंद को देनी है। आज से हमने ये सोच लेना है, ये जान लेना है कि हमने इस बात की फिक्र नहीं करनी। ये अननेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है। हम फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। कलाम में लिखा है, खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि क्यों हम फिक्र करें। कलाम में लिखा है कि कल की फिक्र ना करो। कभी कभी हम कल की फिक्र करते रहते हैं कि कल हम क्या पहनेंगे, क्या हम पकाएंगे, क्या जो है कल जो है हम जॉब करेंगे, क्या जो है हमारे पास हमारा फ्यूचर क्या होगा। कई लोग जो है फ्यूचर पढ़ते हैं, हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, कई लोग जानना चाहते हैं फ्यूचर में आगे क्या होगा, और अपने आज को आप लूज़ कर देते हैं। कई दफ़ा हम जानना चाहते हैं कल वेदर क्या होगा, क्या धूप निकलेगी नहीं निकलेगी। हम देखते हैं धूप नहीं निकल रही और हम परेशान हो जाते हैं और हम उदास हो जाते हैं, कल बहुत मौसम बुरा है, कल मौसम अच्छा नहीं है, और कल का सोचते सोचते जो है वो अपना आज ख़राब कर लेते हैं। कई दफ़ा अपने पास्ट में कई दफ़ा लोग रहते हैं कि हम अपने पास्ट में रहे, पास्ट में हमारे साथ ये हुआ, हमें किसी ने ये कह दिया, वो कह दिया, और आज का हम अपना दिन जो है वो वेस्ट कर देते हैं। आज की अपनी खुशी जो है वेस्ट कर देते हैं। शैतान को परफेक्ट एग्जैक्टली उसको पता है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, ये खुदा के कलाम की तरफ ना जाने पाए, और मैं इसको इसी सोचों में जो है लिपटा कर रखूं कि देखो तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारा फ्यूचर बुरा होने वाला है, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। नेगेटिव चीज़ों की तरफ जो है वो आपका ध्यान लगाना चाहता है, ताकि आप खुदा पर ट्रस्ट ना करें। आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे खुदा पर। वो चाहता है कि आप सोचते रहें चीज़ों को, या पास्ट की या आप फ्यूचर की चीज़ों को सोचते रहें। आज खुदावंद का कलाम आपसे कह रहा है, खुदावंद का पाक रूह मुझसे, आपसे, हम सब से कह रहा है कि हमारा फ्यूचर खुदावंद के हाथों में है, हमारा प्रेजेंट खुदावंद के हाथों में है। जो गुजर गया है उसको भूल जाएं, जो उससे हम सीख रहे हैं कि हमने आज अपनी ज़िंदगी में ये नहीं करना। आज के दिन जो है वो शादमानी का दिन है, आज का दिन है जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर हुआ है। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। खुदावंद के ये कलाम में लिखा है, और हमने हर वक्त खुदावंद पर तवक्कल करना है और उसको कहना है कि जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद तू मेरी निजात है। ज़बूर नवीस कह रहा है, पहली आयत में ही हमें मिलता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है खुदावंद तू मेरी निजात है। कैसे वो निजात को एक्सपीरियंस कर रहा है उस टाइम में, तो आज जैसे हमें पता है निजात का कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से निजात पाते हैं, वो जो है वो डिलीवरेंस की बात कर रहा है, क्योंकि उसको उस टाइम इस निजात का नहीं पता था, उसने एक्सपीरियंस इस निजात को नहीं किया था, लेकिन जो है वो डिलीवरेंस की बात कर रहा है। क्या खुदावंद तूने मेरे दुश्मनों से मुझे निजात दी, तू मेरा निजात दहिंदा है। वो एक्सपीरियंस से अपने ये बातें कह रहा है कि खुदावंद तू मेरा डिलीवरर है, ए खुदावंद तूने मुझे डिलीवर किया, और ए खुदावंद तू मेरी होप है, तू मेरी उम्मीद है, ए खुदावंद तू मेरी शौकत है, शौकत का जलाल है, माय ग्लोरी, माय रेफ्यूज। वो कह रहा है कि तू मेरी ए खुदावंद चट्टान है, तू मेरी कुव्वत की चट्टान है। हालेलुया।
खुदावंद का शुक्र करते हैं। वो कह रहा है कि तू मेरी ए खुदावंद चट्टान है, माय रॉक। हालेलुया। उसने कहा है कि ए खुदावंद यू आर द सोर्स ऑफ स्टेडफास्ट लव। हमें मिलकर देखते हैं 12वीं आयत में लिखा है शफकत भी है खुदावंद तेरी ही है, उसी की शफकत है। उसने सारी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। आज हम दुआ करते हैं, क्या हम ये दुआ करते हैं कि खुदावंद तू मेरी पनाहगाह है, तू मेरे छुपने की जगह है, खुदावंद तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, ए खुदावंद तू मेरी निजात है, तू मेरा निजात दहिंदा है, खुदावंद तू मेरा प्यार है, खुदावंद आई लव यू लॉर्ड। क्या हम ये खुदा को कहते हैं? जैसे दाऊद जो है वो घिरा हुआ है, डीप है, वो डीप जा रहा है खुदावंद के साथ रिलेशनशिप में, खुदावंद के साथ रिश्ते में, और उसको कह रहा है खुदावंद तू मेरी उम्मीद है। जब मुझे नज़र नहीं आ रहा आगे मेरे साथ क्या होगा, जब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये ज़मीन जो है वो हमारी बिकेगी या नहीं बिकेगी, ए खुदावंद तू मेरी उम्मीद है, मुझे तुझ पर उम्मीद है। जब हमें नज़र नहीं आ रहा कि खुदावंद घर हमें कहाँ से मिलेगा, हमें लोन कहाँ से मिलेगा, ए खुदावंद तू मेरी उम्मीद है, ए खुदावंद तू मेरी पनाह है। जब मैं बाहर जा रहा हूँ ए खुदावंद तो मुझे भरोसा है तुझ पर, मुझे तुझ पर तवक्कल है, मुझे तुझ पर एतमाद है कि तू मेरी हिफाजत करेगा। जब मैं बाहर जाता हूँ, जब मैं अंदर बाहर आया जाया करूँ, ए खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद तेरे साथ है, खुदावंद तेरी आमदरफत में तेरे साथ है। जब हम ट्रैवल करते हैं खुदावंद हमारे साथ है, वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी हमसे दस्तबरदार ना होगा। तो पहली चीज़ हम देखते हैं मिलकर कैसे हम खुदावंद के जो है इत्माद में, तवक्कल में और बढ़ सकते हैं। पहली चीज़, जब हम सुबह उठते ही हमें जो करनी चाहिए उसको कहना चाहिए खुदावंद मुझे पता है खुदावंद कि तुझे सब कुछ पता है खुदावंद, और ये मैं खुदावंद मैं तुझ पे ट्रस्ट करती हूँ खुदावंद, मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ खुदावंद कि आज के सारा दिन में तू मेरी हिफाजत करेगा, तू मेरे ख़ानदान की हिफाजत करेगा, खुदावंद तू हमें प्रोटेक्ट रखेगा खुदावंद, हर झूठी बात से तू हमें महफूज रखेगा। कलाम में लिखा है दाऊद जो है वो दुआ ये करता है खुदावंद झूठे होंठों से, दगाबाज जुबान से मेरी जान को महफूज रख। मैं ये सुबह हर रोज़ उठकर दुआ करती हूँ। सुबह उठते ही जो है मेरी पहली जो दुआ होती है खुदावंद मैं कहती हूँ ए खुदावंद तू मेरी जान को महफूज रख, झूठे होंठों से, दगाबाज जुबान से मेरी जान को महफूज रख। तो खुदावंद आपको महफूज रखता है। जब आप उससे दुआ करते हैं, जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, इत्माद रखते हैं कि खुदावंद जो है वो मेरी दुआओं को सुन रहा है, उनका जवाब दे रहा है, वो मेरे साथ है। उसके कलाम में लिखा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदावंद तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तो खुदावंद आपके लिए तमाम जो मुश्किलात हैं आपकी हल करता है। खुदावंद ने कहा कि उन मिस्रियों की खुदावंद ने उन पुकार को सुना। खुदावंद ने कहा कि मैंने उनके दुख को देखा, मैंने उनकी मुसीबत को देखा। आज जो लोग समझते हैं वो कहते हैं कि खुदावंद क्या जानता नहीं है, तो खुदावंद जानता है। खुदा के कलाम को पढ़ के देखें, खुदा जानता है। हर एक खुदावंद हमारे स्टेप से वाकिफ़ है, हर एक कदम से, हर हमारी सोच से खुदावंद वाकिफ़ है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए। प्लानिंग जो है वो बैड नहीं है, प्लानिंग जो है वो बुरी नहीं है। आप कल के लिए, आप अगले महीनों के लिए प्लान करते हैं, वो बुरी बात नहीं है, आपको करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी एतमाद रखें कि खुदावंद मेरी मदद करेगा। खुदावंद जो है वो मेरे साथ है, वो हर चीज़ में मेरी मदद करेगा, वो मेरे बच्चों को शिफा देगा, मेरे बच्चे खुदावंद की तरफ आएंगे। खुदावंद पर एतमाद रखें कि खुदावंद मेरी मुहाफ़ज़त है, खुदावंद की प्रोटेक्शन पर एतमाद रखें कि वो हमारे साथ है, वो हमें बचाता है। ज़बूर 91 में हम मिलकर पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि खुदावंद तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है, वो हमें प्रोटेक्ट रखता है। आज हम ट्रस्ट करेंगे खुदावंद पर, आज हम पूरा अपना इत्माद अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, पूरी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखेंगे, खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल करेंगे, और वो हमें आज बंधनों से आज़ाद करेगा, वो आज रिहाई देगा। आज आपने इत्माद रखना है, और आज के बाद आइंदा भी हमेशा हर वक्त, कलाम में लिखा है जैसे 8वीं आयत में लिखा है, लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो। खुदावंद आपकी उम्मीद है, खुदावंद आपकी निजात है, खुदावंद आपकी ग्लोरी है। ही इज़ माई ग्लोरी। खुदावंद आपको शौकत का, खुदावंद मेरी शौकत, कलाम में लिखा है 7वीं आयत में, मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से। खुदावंद आपको सरबुलंद करेगा, खुदावंद आपको सरफराज करेगा, खुदावंद आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। जो आपने कभी काम सोचे नहीं है कि ये मेरी वजह से मैं कैसे कर सकती हूँ, खुदावंद आपको करेगा, खुदावंद आपको सरफराज करेगा,
خداوند پر اعتماد رکھیں، خداوند آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔